بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کی آج ہم 10ویں حکایت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس حکایت کا مقصد اور مفہوم آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حکایت کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرید کسی وقت پیر کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو تو پیر کو بد دل نہیں ہونا چاہیے، مریدوں سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاثیر اوقات پر موقوف ہوتی ہے اور مریدوں کو چاہیے کہ وہ ریاضت کے ذریعہ سے اپنے باطن کا تصفیہ کریں تاکہ پیر کی بات جو ہے جلدی ان پر اثر انداز ہو سکے۔ در جامع بالابک وقت کلمہ چند ہمی گفتم با طریق واز با جماعت افسردہ دل مردہ۔ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت بالابک کی جو جامع مسجد ہے اس میں چند باتیں بطور واز، بطور تقریر کے ایک جماعت جو دل مردہ اور افسردہ تھی اور دل مردہ تھی، اس جماعت کو بطور واز میں چند باتیں کہہ رہا تھا۔ ہمیں گفتم، میں کہہ رہا تھا۔ بالابک جو ہے، بال جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے۔ علم نحو کے اندر بھی ہم نے پڑھا بالابکو، تو لوگ اس بت کی پوجا کرنے لگے تو پھر اس سے یہ مشہور ہو گیا بالابکو۔ بال جو ہے بت کو کہتے ہیں، بک اس کے پجاریوں کو کہا جاتا ہے۔ بالابک کی جامع مسجد میں ایک وقت تھا کہ میں بطور واز دل مردہ اور افسردہ ایک جماعت کو چند باتیں کہہ رہا تھا، یعنی انہیں خطاب کر رہا تھا، انہیں واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ راہ از عالم صورت با عالم معنی نہ بردہ۔ عالم صورت ظاہری حالت، عالم معنی باطنی حالت، ظاہری حالت سے باطنی حالت کی طرف علم جو ہے وہ منتقل نہیں ہو رہا تھا، ظاہری صورت سے باطنی صورت کی طرف علم نہ بردہ نہیں جا رہا تھا، یعنی وہ مجھ سے مستفید نہیں ہو رہے تھے۔ دیدم کہ نفسم در نمی گیرد، میں نے دیکھا کہ میری نصیحت جو ہے ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی، نصیحت جو ہے وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ و آتشم در حیزم تر اثر نمی کند، اور میری جو آگ ہے، میرے جوش اور جذبے کی، میری علمی گفتگو کی جو آگ ہے، در حیزم تر، جو گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں، اثر نمی کند، ان پر اثر نہیں کر رہی، یعنی میری جو آگ ہے وہ بھیگی ہوئی لکڑیاں جو ہیں، گیلی جو لکڑیاں ہیں، ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ دریغ آمدہ، میں غم زدہ ہوا، مجھے افسوس ہوا۔ تربیت ستوراں، ستوراں جو ہے یہ ستور کی جمع ہے، گدھوں کو کہا جاتا ہے۔ گدھوں کی تربیت کرنے سے وہ عینہ داری در محلت کوراں، کوراں جو ہے یہ کور کی جمع اندھوں کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھیں کہ گدھوں کی تربیت کرنے سے اور اندھوں کو آئینہ دکھانے سے مجھے افسوس ہوا۔ ولیکن در معنی باز بود، اور لیکن حقیقت کے موتی جو ہیں وہ کھل رہے تھے، حقیقت کے موتی جو ہیں، یعنی میں جو گفتگو کر رہا تھا بڑے حقیقت کے معرفت کے موتی جو ہے وہ کھول رہا تھا۔ وہ سلسلہ سخن دراز در معنی ای آیت، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوا اور اس آیت تک آن پہنچا، اس آیت کے معنی اور مفہوم تک آ کر پہنچا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں بندہ مومن سے، رب فرماتا ہے کہ میں بندہ مومن سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
سخن بجائے رسانیدہ، سخن بجائے رسانیدہ، بات جو ہے سخن بجائے رسانیدہ بودم، اور بات جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچ گئی کہ میں گفتم، میں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا۔ قطع دوست نزدیک تر از من بے من است، ویں عجب تر کے من از وے دورم، دوست جو ہے وہ مجھ سے بھی میرے نزدیک تر ہے، دوست جو ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہے، دوست جو ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہے۔ ویں عجب تر، ویں جو اصل میں ویں عجب تر کے من از وے دورم، اور اس سے عجیب تر کیا بات ہوگی کہ من از وے دورم، میں اس سے دور ہوں، یعنی وہ میرے قریب ہے، میں اس سے کیا ہوں؟ دور ہوں۔ چے کنم با کے تواں گفت کہ او، چے کنم میں کیا کروں، با کے تواں کہ گفت کہ او، میں کسی سے کیا کہوں، میں کسی سے کیا کہہ سکتا ہوں، میں کسی سے کہ در کنارے من و من محجورم، کہ وہ میری بغل میں ہے، وہ میری یعنی میرے بڑا قریب ہے، وہ من محجورم، اور میں اس سے کیا ہوں؟ دور ہوں، میں اس سے کیا ہوں؟ دور ہوں۔ من از شراب سخن مست بودم، میں اپنی اس گفتگو کی شراب میں مست ہو چکا تھا، کہ فضالہ قدح در دست، میرے ہاتھ میں وہ بچا ہوا پیالہ بھی تھا، یعنی ابھی میری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی، علمی گفتگو میں کر رہا تھا، اور کچھ حصہ میری گفتگو کا بھی رہ گیا۔ فضالہ قدح در دست کا معنی تو ہے نا، شراب کا جو پیالہ تھا اس میں کچھ شراب میرے ہاتھ میں رہ گئی، تو مراد کیا ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا تھا تو کچھ گفتگو میری ابھی رہ گئی، کہ روئندہ بر کنارے مجلس گزر کرد، ایک گزرنے والا جو ہے وہ مجلس کے کنارے پر اس کا گزر ہوا، و دور آخر در و اثر نعرہ بے زد، آخری باتیں جو ہیں اس میں اثر کر گئیں، نعرہ بے زد، اس نے پھر نعرہ لگایا کہ دیگراں بموافقت وے در خروش آمدن، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی موافقت کی اور شور میں آئے، یعنی لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی باتیں جو ہیں اٹھ کھڑی ہوئیں، لوگوں نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ حاضران مجلس در جوش، اور حاضرین مجلس جو تھے ان میں جوش کھڑا ہو گیا، جوش آ گیا انہیں۔ گفتم، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں نے کیا کہا؟ اللہ پاک ہے۔ دوران باخبر در حضور، جو دور کے لوگ تھے، دور کے، لیکن وہ اپنی خبرداری کے سبب سے حاضر تھے، موجود تھے، دور کے لوگ تھے لیکن مجھے توجہ سے سن رہے تھے، تو وہ حاضر تھے اور ان کو میری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ نزدیکان بے بصر دور، اور جو نزدیک تھے بے بصر، بغیر آنکھوں کے تھے، یعنی اندھے تھے، وہ دور تھے، یعنی میرے پاس رہ کر بھی وہ آنکھوں سے اندھے تھے، وہ میری بات کو نہ سن پا رہے تھے نہ سمجھ پا رہے تھے، لیکن جو دور تھے ان کی توجہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور وہ میری بات کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ قطع فہم سخن گر نہ کند مستمع، قوت تباز متکلم ما جوئی، فہم سخن بات کا سمجھنا، گر نہ کند اگر نہ کرے، مستمع میں نہ سننے والا، قوت طبع طبیعت کی جو قوت ہوتی ہے، از میں نہ سے، متکلم میں نہ جو تکلم کرنے والا ہوتا ہے، ما جوی میں نہ تو نہ تلاش کر۔ اب ذرا اس کو سمجھے، فہم سخن گر نہ کند مستمع، سننے والا اگر بات کو سمجھنا نہ چاہے، بات کو نہ سمجھے، قوت طبع متکلم ما جوئی، جو بات کرنے والے کی قوت طبع جو ہے، بات کرنے والے سے قوت طبع تلاش نہ کر۔ وہ جب خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی باتیں توجہ سے نہ سنیں تو پھر اس کی طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈھیلی ڈالی سی گفتگو کرتا ہے۔ اگر مجمع
خوش باش بیٹھا ہو، بات بات پہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر وہ بڑے جوش و خروش سے خطیب جو ہے، واعظ جو ہے وہ تقریر کرتا ہے۔ فسحت میدان ارادت بیار، تا بے زند مرد سخن گوئے گوئی۔ فسحت کہتے کشادگی کو، میدان میں نہ میدان، ارادت میں نہ عقیدت، عقیدت کے میدان میں کشادگی بیار تو لا، تا بے زند مرد سخن گوئے گوئی، گوئے کا معنی گیند، گوئی میں نہ تو کہے، تاکہ کلام کرنے والا جو ہے وہ اپنے کلام کی گیند مارے۔ کلام کرنے والا کیا کرے جی؟ اپنے کلام کی گیند مارے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ جب تو مجلس میں بیٹھ تو پھر عقیدت کے میدان میں کشادہ رہ، تیری عقیدت ہونی چاہیے، تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سن۔ جب تو گفتگو کو سنے گا تو پھر اس کے پاس جتنے بھی حقیقت کے موتی ہیں، جو اس کے علم کی باتیں ہیں، وہ پھر کھل کر بیان کرے گا اور تو پھر اس کو سن لے گا۔ یعنی کلام کرنے والا جو ہے وہ اپنی گفتگو، اپنے کلام کی جو گیند ہے وہ مارے، یعنی کلام جو ہے وہ کھل کر بیان کرے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے گلستان سعدی کی حکایت نمبر 10 پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔